لیگ سے تعلق رکھتے ہیں ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر کراچی کے اندر آپ نے تنظیم سازی کے حوالے سے آپ نے ورکنگ کی ہے. یہاں پر سہولیات کا فقدان ہے اور پاکستان فنکشن لیگ کا وہ کردار نہیں ہے وہ تنظیم سازی یہاں پر کرے لوگوں کی آواز بنے. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا ڈسٹرکٹ ملیر میں کردار نہیں ہے اور ابھی تک وہ تنظیم سازی نہیں کر سکی ہے، تو میرے خیال میں آپ کی معلومات تھوڑی سی کم ہیں. آپ اب جو ریسنٹلی گزشتہ 6-7 مہینے سے جو پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی باڈی بنی ہے، الحمدللہ اس نے جو ورک کیا ہے انشاءاللہ ایک تاریخ بنے گی. اور بڑی یہاں پہ لوگ مایوسی کا شکار تھے، یہاں پہ کسی بھی جماعت نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا ہے، اور الحمدللہ ہماری بڑی اچھی اور صاف ستھری اور بہترین قیادت ہے. اس پہ لوگ بھروسہ بھی کر رہے ہیں اور جوک در جوک لوگ شامل ہو رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل میں، اعتماد کر رہے ہیں، اور سائیں سورہ بادشاہ کے مشن کو ہم لوگ بھرپور طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، کراچی دیہی کا اگر ذکر کیا جائے تو کراچی دیہی تو ایک ایسا باب ہے، ایسا دردناک باب ہے کہ آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو محرومیوں اور تکلیفوں کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. نہ وہاں پہ علاج کی کوئی سہولتیں ہیں، نہ کوئی بیسک انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ، نہ ہی کوئی بنیادی ضرورتوں کے حوالے سے، بنیادی چیزوں کے حوالے سے کوئی ایسی سہولیات ہیں. آج تک کسی نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا ہے. اب ہم ایک شعور دوستوں میں، لوگوں میں ایک اجاگر کر رہے ہیں کہ آئیں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا حصہ بنیں اور اپنے ملک میں، اپنے ضلع میں ایک تعمیری کردار ادا کر کے اپنی ملیر کو مضبوط کریں. دیکھیں، یہ پہلے کچھ ماضی کی غلطیاں تو نہیں کہوں گا کہ ماضی کے کچھ تجربے ہیں جو اچھے نہیں رہے، مگر اب الحمدللہ جس طرح سے قیادت ڈیل کر رہی ہے اور قیادت کے جو فیصلے ہیں بڑے ہی مضبوط اور بہترین فیصلے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ لوگوں کا حوصلہ بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن، آنے والے وقت یہ بتائیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کیا حیثیت رکھتی ہے کراچی میں. جی بالکل ایسا نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی کراچی پریس کلب کے باہر ایک بہت بڑا ہم نے احتجاجی دھرنا دیا. وہاں پہ یہ جزائر کی جو بندر بانٹ اور جزائر کو جس طرح سے بیچا جا رہا ہے بے دریغ، تو اس کے خلاف ہمارے بڑا ایک احتجاج تھا، اور الحمدللہ بڑا بہترین ہم نے پروٹیسٹ کی وہاں پہ، اور حکومت وقت کو پیغام دیا کہ ہم کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے اس دھرتی کو بیچنے والوں کے خلاف. کراچی سندھ ایک جسم ہے، پورا کراچی اس کی روح ہے، اور یہ جسم اور روح کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. اور کراچی سندھ ہے، سندھ کراچی ہے. دیکھیں، احتجاج تو وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں مختلف ایشوز پہ، اور اس ایشوز پہ بھی کافی احتجاج کی ہم نے. جو تعلیمی نظام کو، تعلیمی ڈھانچے کو تباہ کیا گیا مختلف حکومتوں میں، مختلف ادواروں میں، تو سندھ تو ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ تعلیمی جنکشن تھا. قیام پاکستان سے پہلے پوری دنیا سے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے. ہاتھ سے تباہ کیا گیا اس نظام کو، تاکہ یہ اس قوم کے پاس شعور ہی نہ آئے، یہ اپنے حق، اپنے رائٹ کو پہچان ہی نہ سکے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایک بہت بڑا ایک ہماری قیادت کی طرف سے پروگرام تیار ہے، اور اس پہ وقتاً فوقتاً لائحہ عمل پہ عمل بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نظام کو بہتر کر کے رہیں گے. فنکشن لیگ بالکل ایک اتحاد کا حصہ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ یوٹرن کی سیاست جو چلی، صرف عواموں کو دھوکہ نہیں دیا گیا بلکہ اپنے اتحادیوں کو بھی دھوکہ دیا گیا ہے. اور فنکشن لیگ اس پہ سراپا احتجاج ہے، اور مختلف وقتوں میں فنکشن لیگ نے ریکارڈ بھی کیا ہے اپنا احتجاج اس پہ. فنکشن لیگ کا ہر طرح سے واضح موقف ہے. کراچی کے ایشوز اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ میڈیا چینلز زیادہ ہیں، تو اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. باقی اندرونی سندھ میں بھی ہماری ورکنگ چل رہی ہے الحمدللہ، اور کراچی کے ایشوز پہ بھی. تو کراچی سندھ یا سندھ کراچی سے الگ نہیں ہے، سارے ایشوز پاکستان مسلم لیگ فنکشنل دیکھ رہی ہے، اور ان کو وقتاً فوقتاً ہائی لائٹ بھی کرتی رہتی ہے. اسمبلیوں میں سب سے زیادہ آواز بھی پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی قیادت سے ہی اٹھایا گیا ہے. پیغام ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا، اور قیادت کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل نے کہ جو لیبر ونگز ہیں ان کے ساتھ ہر طرح کی حمایت اور ہر طرح کی طاقت پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ میں ہے، اور ہر طرح کے احتجاج میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ان کے ساتھ ہے.
तब तक जब तक उनको हकूक़ उनके ना मिले। ये देखें, आवाम में एक बेचैनी और इज़्तिराब तो ज़रूर पाया जाता है कि जो वादे वईद और जो सब्ज़ बाग दिखा के जिस तरह से हुकूमतें बनाई गई, जिस तरह से आवाम से मैंडेट लिया गया, वो कोई भी चीज़ डिलीवर नहीं हुई है। जब वादे वफ़ा ना होंगे तो डेफिनेटली एहतजाज होंगे, डेफिनेटली रोड निकलेंगे लोग, और ये सारी चीज़ें एक शऊर का हिस्सा हैं। जो भी शऊर वाला इंसान होगा कभी भी खामोश नहीं बैठेगा, चाहे वो कोई जमात के ज़िम्मेदारान हो, चाहे कोई बहुत बड़ा इत्तेहाद हो, वो बिल्कुल इस पे एहतजाज करेंगे, और सब सरापा एहतजाज है कि कुछ भी डिलीवर किया नहीं जा रहा है। पीर साईं पगारा से एक हमारी जो मोहब्बत है कि पीर साईं पगारा जो इनके ख़ानदान जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, साईं सूरह बादशाह ने जो उस वक्त अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ नारा लगाया था, वतन या कफन, आज़ादी या मौत, तो ये एक बहुत बड़ा नारा था कि इतनी बड़ी स्टेट के ख़िलाफ़ एक मुट्ठी भर चंद अपने मुरीदीन को लेके डट जाना और सरापा एहतजाज बन जाना, ये कोई आम बात नहीं थी। और उनका एहतजाज और उनकी जो कोशिशें थी आज़ादी की, उन्होंने अपनी जान दे दी मगर सरेंडर नहीं किया उन्होंने। तो वो वतन के एक हमारे नेशनल हीरो थे पाकिस्तान के, और उनका जो नारा था वो आज तक कायम है, वतन या कफन, आज़ादी या मौत। उस वक्त तो उन्होंने अंग्रेज़ साम्राज्य से हमें छुटकारा दिला दिया, मगर अब भी अंग्रेज़ साम्राज्य की जो बाकियात हैं असेंबलियों में, उनसे इंशाअल्लाह ताला हमें सब ने मिल के इत्तेहाद करके उनसे छुटकारा हासिल करना है और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करना है। फंक्शन लीग का इंशाअल्लाह ताला प्लान तो यही है कि जो अभी भी मुसलसल हम जो नए से नए इत्तेहाद जोड़ते जा रहे हैं, बाशऊर लोगों को और फ़िक्रमंद तबके को जो हम अपने साथ जोड़ रहे हैं, महज वो इसलिए कि हम एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो है हमारे पास, उस पे वो लोग हम लोग रोशनास करा सकें और वो लोग यहाँ पे आएँ जो इसी मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी गली मोहल्लों के लोग हैं, जो इस मुआशरे के दर्द को, इस लोगों की तकलीफ़ को समझते हैं। वो जब इंशाअल्लाह ताला असेंबलियों में आएंगे तो वो अपनी तकलीफ़ से बखूबी आगाह है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जमात कोई इम्पोर्ट नहीं करेगी सियासतदान, ये यहीं से सियासतदान हमारे पास से ही निकलेंगे, यहीं से लोग आके क़यादत संभालेंगे इंशाअल्लाह ताला।